دیکھیے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں جو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قائد اعظم سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی کچھ فوجی افسران سے، تو انہوں نے ان کے سامنے قائد اعظم کے سامنے ایسی بیان کیا کہ جی بی تھنک کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے. تو انہوں نے قائد اعظم نے فرمایا کہ آئی ڈونٹ تھنک تھنکنگ از ناٹ یور جاب از ٹو اوبے دی آرڈرز آف دا سیویلین گورنمنٹ. یہ ہے آپ کا استحکام کہ جب آپ کے ملک میں سویلین بالادستی ہوگی پھر آپ مستحکم ہوں گے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی کچھ ادارے دوسرے ادارے کی کام میں مداخلت کرتے ہیں، اب وہ مداخلت نہیں کریں گے. تو مداخلت اس کے مطلب آپ نے قبول کیا کہ پہلے مداخلت ہو رہی تھی، جب مداخلت ہوگی تو ادارہ اپنا کام نہیں کر سکے گا. ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ابھی ڈیفائن کیا جائے گا کیا ہے وہ بھی اپنے حد میں رہے. دیکھیے آپ وکلا اور ججز جو ہیں وہ ایک ہی اس میں رہتے ہیں. ہمیں آپ کا ادب کرنا ہے، آپ کو ہمارا ادب کرنا ہے. وکلا کی عزت ہے، آپ کو ہماری عزت کرنی ہے، ہم ججوں کی عزت کریں گے جس جو ہم پہ لازم ہے. لیکن آپ کو بھی آپ پہ بھی لازم ہے اور ملزوم ہے کہ آپ ہماری عزت کریں، کہ آپ ہماری عزت کریں ہم آپ کی عزت کریں. آپ اپنی حد میں رہیں ہم اپنی حد میں رہیں، کہ آپ ہماری عزت کریں ہم آپ کی عزت کریں. آپ اپنی حد میں رہیں ہم اپنی حد میں رہیں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام رسول کریم. حاضر محفل گائز پہ بیٹھے سینئر وکلا سراج الحق صاحب، آپ السلام علیکم. پہلے بات میں آپ کا صدر صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں رضا ربانی صاحب، حامد خان صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، توفیق آصف صاحب، آپ کا بھی، اور میں ربیہ باجوہ کو بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. تو زہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھیے استحکام پاکستان، جب مجھے اس کنونشن میں بلایا جا رہا تھا تو میرے دماغ میں آیا، مجھے 2 پوائنٹس لکھ کے اسد بھائی اسد نے بھیجے کہ اس پہ آپ تقریر کریں. ایک تھا کانسٹیٹیوشن لیمیٹیشنز آف دا سپریم کورٹ اور دوسرا تھا ایلیگیشن آف ججز. آئی ڈو ناٹ نو کہ وہ کتنی ریلیونس ہے اس سے، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ کس طرح سے ہم استحکام. دیکھیے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں جو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قائد اعظم سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی کچھ فوجی افسران سے، تو انہوں نے ان کے سامنے قائد اعظم کے سامنے ایسی بیان کیا کہ جی بی تھنک کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے. تو انہوں نے قائد اعظم نے فرمایا کہ آئی ڈونٹ تھنک تھنکنگ از ناٹ یور جاب از ٹو اوبے دی آرڈرز آف دا سیویلین گورنمنٹ. یہ ہے ہمارا استحکام، یہ ہے آپ کا استحکام کہ جب آپ کے ملک میں سویلین بالادستی ہوگی پھر آپ مستحکم ہوں گے. جب تک ہمارے یہاں ابھی بات کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی، پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں مقررین سے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے. میں امید کرتا ہوں سراج صاحب آگے اپنی تقریر میں بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا مطلب ہے جی، تاکہ ہم سمجھیں کہ کون ہے اسٹیبلشمنٹ. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، قائد اعظم اور ان کے رفقا نے کیا تھا کہ ڈیموکریسی جمہوریت اس ملک کا نظام ہوگا، تو ہم سب کو مل کے اس کو مستحکم کرنا ہے، جس میں ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا ہے، جس میں مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. اب دیکھیے ہمیں ہمیشہ پڑھایا گیا اسٹوڈنٹ آف لاز، آپ سب بڑے وکلا یہاں بیٹھے ہوئے کہ دیر از ٹرائیکوٹمی آف پاور، کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے. اور یہی ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، سب سے بڑا دکھ اس بات کا اس ملک میں کہ کوئی ادارہ اپنے حدود میں نہیں رہتا. اور جب تک وہ اپنے حد میں نہیں رہیں گے آپ کو کبھی استحکام اس ملک میں نہیں ملے گا. یہ میرا ایک آبزرویشن ہے. آج شور کچھ لوگ اس سے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہر ادارے کو اپنے اس کے اندر رہنا ہے. سپریم کورٹ، اب سپریم کورٹ کا کام، اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کا کام ہے وہ چاہے قانون مقررہ بنائے، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، لیکن قانون کیا کہتا ہے وہ کیسے انفورس ہوگا وہ صرف اور صرف عدلیہ کا کام ہے. اگر ہر کوئی اس بات کو متفق و عزت کرے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گی. لیکن وہ کس طرح سے کریں گے؟ بیہائنڈ دا سینز یہاں چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی کچھ ادارے دوسرے ادارے کی کام میں مداخلت کرتے ہیں، اب وہ مداخلت نہیں کریں گے. تو مداخلت اس کے مطلب آپ نے قبول کیا کہ پہلے مداخلت ہو رہی تھی، جب مداخلت ہوگی تو ادارہ اپنا کام نہیں کر سکے گا. تو میری سب سے پہلے گزارش ہے اس کنونشن سے بھی کہ آپ ایک آج جو ریزولوشن یا پاس کریں اس کے اندر یہ کہیں
کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ابھی ڈیفائن کیا جائے گا کیا ہے وہ بھی اپنے حد میں رہے اور سویلین بالادستی کو قبول کرے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر کامیابی ہوگی آپ کو. یہی مجھے آپ کو کہنا ہے. پھر مجھ سے اسد صاحب نے فرمایا, مجھے میسج کیا کہ آپ ججز کے ایلیویشن کا, میں نہیں سمجھتا ججز کے ایلیویشن کا یہ ٹاپک اس میں ہے, وہ ہم کوئی وکلا کنونشن کریں گے سر اسد بھائی, پھر اس کے اندر میرے خیال سے وہ بہتر ہوگا. میرے کیا ویوز ہیں وہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں, لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور, دیکھیے آپ وکلا اور ججز جو ہیں وہ ایک ہی اس میں رہتے ہیں. ہمیں آپ کا ادب کرنا ہے, آپ کو ہمارا ادب کرنا ہے. دیکھیے آپ وکلا اور ججز جو ہیں وہ ایک ہی اس میں رہتے ہیں. ہمیں آپ کا ادب کرنا ہے, آپ کو ہمارا ادب کرنا ہے. اگر ہم اس دائرے میں رہیں گے تو ہم رہیں گے. آج یہ کیس چل رہا تھا جس میں مجھے جانا پڑا, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ بھی افہام و تفہیم سے وہ معاملہ طے ہو جائے. وکلا کی ہم عزت ہے, آپ کو ہماری عزت کرنی ہے, ہم ججوں کی عزت کریں گے جس جو ہم پہ لازم ہے, لیکن آپ کو بھی آپ پہ بھی لازم ہے اور ملزوم ہے کہ آپ ہماری عزت کریں. ہمیں ہمارا ڈیو دیں اور انشاءاللہ آپ کی بار ایسوسیشن, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور جتنی بار ایسوسیشن ہم مل کے یہ بابت کرائیں گے کہ آپ ہماری عزت کریں, ہم آپ کی عزت کریں. آپ اپنی حد میں رہیں, ہم اپنی حد میں رہیں. حدود کی اگر حدود اربع ہمارا صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ملک بھی مستحکم ہوگا اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ.